اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ آج کا ہمارا انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک بوتھ فار انٹرویو اینڈ ریٹن ٹیسٹ، دونوں لحاظ سے یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے اور یہ کانسیپچولی تیار ہونا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اس میں کافی چیزیں ایمبیگوس ہو جاتی ہیں، کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہیں، جس کو واضح کرنا ہمارے لیے پرابلم بن جاتی ہے۔ تو آج انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ کانسیپٹ نہ صرف یاد ہو جائیں بلکہ پھر بھولیں بھی نہ۔ سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں بیسک کنسیپٹ کیا ہے۔ ان میں ہم جو دیکھیں گے بیسک کنسیپٹ دیکھیں گے ٹیسٹ کے، اس کے بعد میجرمنٹ، اسیسمنٹ اینڈ ایویلویشن۔ تو سب سے پہلے تو 2016 کے پی پی ایس سی کے ٹیسٹ میں اسٹیٹمنٹ تھی کہ ان کی جو ترتیب ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے۔ تو ترتیب آپ کو سب سے پہلے بتا دوں کہ سب سے پہلے جو ہے ٹیسٹ ہوگا، اس کے بعد میجرمنٹ، اس کے بعد اسیسمنٹ اور آخر میں ایویلویشن۔ سب سے لیسٹ ان سکوپ کی اگر ہم بات کریں تو سب سے کم سکوپ میں ٹیسٹ ہوگا، اور سب سے ہائر ان سکوپ جو ہے، سب سے واسٹ ان سکوپ جو ہے وہ ایویلویشن ہوتی ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ٹیسٹ کا کیا کانسیپٹ ہے۔ اکارڈنگ ٹو نارمن جی گرونلڈ، ٹیسٹ از این انسٹرومنٹ اور سسٹمیٹک پروسیجر فار میجرنگ اے سیمپل آف بیہیویئر۔ بڑی آسان سی بات ہے، سیم ایز اٹ از اسٹیٹمنٹ آئے گی، وہ پوچھے گا کہ این انسٹرومنٹ اور سسٹمیٹک پروسیجر فار میجرنگ اے سیمپل آف بیہیویئر از کالڈ، پھر وہ آپشنز دے گا کہ ٹیسٹ ہوتا ہے، میجرمنٹ یا اسیسمنٹ۔ تو اس کی اگر ہم ٹرانسلیشن کی بات کریں تو ایک ایسا آلہ ہوتا ہے یہ، یا پھر سسٹمیٹک پروسیجر ہوتا ہے، ایک منظم ایک پروسیجر ہوتا ہے۔ کس لیے؟ فار میجرنگ، ناپنے کے لیے، سیمپل آف بیہیویئر، رویے کے سیمپل کو یا حصے کو۔ اور اس کے بعد آنسر دا کویسچن ہاؤ ویل ڈز دا انڈیویژل پرفارم۔ تو اس کی ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی ہماری بن سکتی ہے یہاں پر کہ ٹیسٹ آنسرز دا کویسچن، نیچے آپشنز میں دے گا ہاؤ ویل، ہاؤ گڈ، ہاؤ مچ۔ تو جو ٹیسٹ ہے وہ آنسر کرتا ہے ہمارے سوال کو کہ ہاؤ ویل۔ اس کے بعد اکارڈنگ ٹو ایبل اینڈ فریز بھی، ٹیسٹ از اے سیٹ آف کویسچنز، کہ جو ٹیسٹ ہے وہ کویسچنز کا ایک سیٹ ہوتا ہے، ایچ آف وچ ہیز اے کریکٹ آنسر، جس میں سے ہر ایک کا ایک صحیح جواب بھی ہوتا ہے۔ دیٹ ایگزامینی یوزولی آنسرز اونلی اور اورلی اور ان رائٹنگ، جس کا جو پیپر حل کرنے والا ہے وہ دو طرح سے جواب دیتا ہے، یا تو اورلی دیتا ہے یا پھر ان رائٹنگ دیتا ہے۔ اکارڈنگ ٹو مینز اینڈ لیمن، ٹیسٹ connotes the presentation of a standard set of questions to be answered، کہ اس میں اسٹینڈرڈ سیٹ آف کویسچنز ہوتا ہے جس کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ تو جہاں تک ہم نے جو دیکھا کہ ٹیسٹ ہوتا کیا ہے، کسی بھی چیز کی میجرمنٹ کے لیے جو ہم آلہ استعمال کرتے ہیں، جو ہم انسٹرومنٹ استعمال کرتے ہیں، جو ہم ٹول استعمال کرتے ہیں، وہ ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی بھی چیز کی ناپ کے لیے جو ہم بنیادی اکائی یوز کریں گے، مثلا اگر ہم نے کوئی دودھ لینا ہے تو اس کے لیے ہم جو یوز کرتے ہیں میجرمنٹ کے لیے وہ اس کا لیٹر ہوتا ہے۔ اسی طرح کپڑے کے لیے میٹر یا گاز ہم استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے چینی یا دوسری چیزوں کے لیے ہم ویٹ استعمال کرتے ہیں، کے جی کا۔ تو کسی بھی میجرمنٹ کے لیے جو ہم ٹول استعمال کریں گے، یاد رکھیے گا کہ جو بھی ٹول ہم استعمال کریں گے وہ ہمارا ٹیسٹ ہوگا۔ تو یہ سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے، سب سے لیسٹ ان سکوپ ہوتا ہے۔ اور جب ہم ایجوکیشنل پرسپیکٹیو سے دیکھیں گے تو ہمارا جو بچوں کی جو آموزش ہے، بچوں کی جو لرننگ ہے، اس کو چیک کرنے کے لیے جو ہم انہیں سیٹ آف کویسچن دیتے ہیں یا سم آف کویسچن دیتے ہیں، تو وہ ہمارا ٹول ہوتا ہے اور ہم اس کو ٹیسٹ بولتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کانسیپٹ آف میجرمنٹ، کہ میجرمنٹ کیا ہوتی ہے۔ اکارڈنگ ٹو نارمن اینڈ ای گرونلڈ، measurement is the process of obtaining a numerical description of the degree to which an individual possesses a particular characteristics، کہ جب ہم نے ٹیسٹ یوز کیا اور اس ٹیسٹ کے جو رزلٹ ہے اس کو جب ہم نومیریکلی ڈسکرائب کریں گے، اس کو نومیریکل میں لکھیں گے، اس کو ان فگر لکھیں گے، تو وہ ہمارا ہوگا میجرمنٹ۔ اور اس میں خاص بات یاد رکھیں گے، اٹ آنسرز دا کویسچن ہاؤ مچ، کتنا کا جو جواب دیتا ہے وہ ہماری میجرمنٹ ہوتی ہے۔ اور اس طرح سے جو ہم نے ٹیسٹ استعمال کیا، اس کے جو رزلٹ آئے، ان رزلٹ کو جب ہم نومیریکل ویلیو دیں گے، جب ان کو نومیریکلی لکھیں گے، جب ان کو نومیریکل ڈسکرپشن دیں گے، تو وہ ہماری میجرمنٹ ہوگی۔ اکارڈنگ ٹو میرنز اینڈ لیمن، میجرمنٹ از ٹو آبٹین انفارمیشن ان کوانٹیٹیو فارم۔ یہ جسٹ کوانٹیٹیو فارم میں ہوتا ہے، ہم نے کوانٹٹی وائز بتانا ہوتا ہے، ہم نے مقدار بتانا ہوتی ہے، ہم نے جواب دینا ہوتا ہے کتنا۔ تو جو کتنا کا جواب دے رہا ہوتا ہے وہ ہماری میجرمنٹ ہوتی ہے۔
اکارڈنگ ٹو ایبل اینڈ فریسبی میجرمنٹ از اے پروسیس آف اسائننگ نمبرس، کہ ہم ان کو نمبر الاٹ کرتے ہیں، نمبر دیتے ہیں، ان فگرز لاتے ہیں ٹو انڈیویژلز اور دیئر کریکٹرسٹک اکارڈنگ ٹو اسپیسیفک رولس، مخصوص اصولوں کے تحت ہم جو انڈیویژول ہیں یا ان کے مخصوص کریکٹرسٹکس ہیں ان کو جب ہم نومیریکلی سامنے لائیں گے، ان کو اسائن کریں گے نمبرز، تو وہ ہماری میجرمنٹ ہوگی۔ اچھا، اکارڈنگ ٹو دا ڈکشنری آف ایجوکیشن کہ میجرمنٹ کیا ہوتی ہے؟ میجرمنٹ از اے پروسیس آف فائنڈنگ dimensions of any object and the quantity found by such an act۔ جب بھی ہم کوانٹیٹیو بات کریں گے، جب ہم کوانٹٹی کی مقدار کی بات کریں گے تو یہ ہمارا ہوگا میجرمنٹ۔ ابھی ہم نے دیکھا ٹیسٹ اور میجرمنٹ دو چیزیں ہم نے ڈسکس کی۔ ٹیسٹ ہمارا کوئی بھی انسٹرومنٹ یا ٹول ہے یا سسٹمیٹک پروسیجر ہوتا ہے جس سے ہم سیمپل آف بیہیویئر چیک کرتے ہیں، اور جب ہم اس ٹیسٹ کو لگا کر اس کے جو رزلٹ آتے ہیں، جب ان کو ہم نومیریکل ویلیو دیتے ہیں، جب ان کو نومیریکلی ڈسکرائب کرتے ہیں، نومیریکل ڈسکرپشن میں لاتے ہیں، تو وہ ہماری میجرمنٹ ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگر ہم اسیسمنٹ کی بات کریں تو اکارڈنگ ٹو مری پرنٹ اسیسمنٹ انوالوز دا انٹرپریٹیشن آف میجرمنٹ ڈیٹا۔ ہمارے پاس جو میجرمنٹ ڈیٹا آیا ابھی ہم نے دیکھا کہ وہ نومیریکلی تھا، جب ہم نے اس کو انٹرپریٹ کیا، اس کو ایکسپلین کیا، اس کی وضاحت کی، اٹ میک سینس آف دا کلیکٹڈ آن اسٹوڈنٹس پرفارمنس، تو اس سے اسٹوڈنٹس کی جو پرفارمنس تھی اس پر ہم نے خود سے جب اس کو انٹرپریٹ کیا، اس کو واضح کیا، اس کی وضاحت کی، تو یہ ہماری اسیسمنٹ ہوگی۔ اس کو مزید دیکھتے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو ڈکشنری آف ایجوکیشن، اسیسمنٹ از اے پروسیس ویئر بائی one attempt to measure the quality and quantity of learning and teaching using various assessment techniques۔ یہ ایک ایسا پروسیس ہے، ایک ایسا عمل ہے جس میں مختلف اسیسمنٹ کی ٹیکنیکس یوز کر کے ہم کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں کو چیک کرتے ہیں۔ تو جب ہم کسی بھی چیز کو ناپ کر رہے ہوں گے، اس کے لیے جو بیسک انسٹرومنٹ یوز کر رہے ہوں گے وہ ہمارا ٹیسٹ ہوگا، اور جب ہم اس ٹیسٹ کے رزلٹ کو نومیریکلی سامنے لائیں گے تو یاد رکھیے گا وہ ہماری میجرمنٹ ہوگی، اور اس میجرمنٹ کو جب ہم میجرمنٹ ڈیٹا کو جب ہم انٹرپریٹ کریں گے، جب ہم اس کو مزید ایکسپلین کریں گے تو وہ ہماری اسیسمنٹ ہوگی۔ اس کی ہم اگزامپل بھی لیں گے، اور انشاءاللہ یہ آج آپ کو یاد ہو جائے گا اور پھر بھولے گا بھی نہیں۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں ہمارا جو کانسیپٹ آف ایویلویشن ہے، ایویلویشن کیا ہوتی ہے اور یہ کہاں کہاں پر یوز ہوتی ہے، اس کا بیسک کانسیپٹ کیا ہے اور اس کو یاد کیسے رکھنا ہے، یہ ہم دیکھیں گے۔ اکارڈنگ ٹو نارمن ای گرونلڈ، جو ہمارا جو ایویلویشن کا جو پروسیس ہے وہ کہتا ہے کہ ایویلویشن ہوتی کیا ہے۔ ایویلویشن از دا سسٹمیٹک پروسیس آف کلیکٹنگ، انالائزنگ اینڈ انٹرپریٹنگ ڈیٹا، کہ ہم اس میں مختلف جو کام ہیں وہ کرتے ہیں۔ وہ کون کون سے کام کرتے ہیں؟ اس میں ہم ڈیٹا کو کلیکٹ کرتے ہیں، اسے انالائز کرتے ہیں اور انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ انفارمیشن ٹو ڈٹرمن دا ایکسٹینٹ ٹو وچ پیپلز آر اچیونگ انسٹرکشنل آبجیکٹیوز، کہ کس حد تک، ٹو واٹ ایکسٹینٹ، کس حد تک ہم اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ اس کو حاصل کر رہے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ براڈ ٹرم ہے، اگر ان کو ہم کمپیریٹیولی دیکھیں تو سب سے جو لیسٹ ان اسکوپ ہے وہ ہمارا ابھی ہم نے سیکھا وہ ٹیسٹ ہوگا، اور سب سے براڈ ان اسکوپ جو ہے وہ ہمارا ایویلویشن ہوگا۔ اور ایویلویشن ہوتا کیا ہے؟ اس میں ہم نے ڈیٹا کلیکٹنگ ہوتی ہے، انالائزنگ ہوتا ہے، انٹرپریٹیشن ہوتی ہے، اور یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسٹرکشنل جو آبجیکٹیوز ہیں وہ کہاں تک اسٹوڈنٹس نے حاصل کر لیے ہیں۔ اس کا سمپل سا یہ جس بات کا جواب دیتا ہے وہ ہوتا ہے ہاؤ گڈ، کس طرح اچھا۔ اچھا، اب یہاں پر دیکھیں کہ ہاؤ ویل ٹیسٹ ہوگا، ہاؤ مچ میجرمنٹ ہوگی، اور ہاؤ گڈ ایویلویشن ہوگی۔ According to Marins and Lehman, evaluation is the process of delineating, obtaining and providing useful information for judging decision alternatives، کہ ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہوتا ہے؟ ڈیلینیٹ کرنا ہوتا ہے، یعنی واضح کرنا ہوتا ہے، obtaining حاصل کرنا ہوتا ہے، and providing useful information، اور مفید معلومات دینا ہوتی ہیں فار ججنگ ڈیسیجن الٹرنیٹیو، کسی بھی ڈیسیجن کو جج کرنے کے لیے۔ اس لیے ایویلویشن کو ہم فائنل ججمنٹ بھی کہتے ہیں، ٹو سی دا ورتھ اور ویلیو بھی کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد اکارڈنگ ٹو ایبل اینڈ فریسبی، ایویلویشن از این انفارمیشن گیدرنگ پروسیس، یہ انفارمیشن جو معلومات کو اکٹھا کرنے کا عمل ہے، دیٹ ریزلٹس ان ججمنٹس اباؤٹ دا کوالٹی اور ورتھ آف پرفارمنس، جس میں ہم کوالٹی یا ورتھ دیکھتے ہیں، اس کی ویلیو دیکھتے ہیں، اس لیے اس کو ایویلویشن کو ویلیو ججمنٹ کہا جاتا ہے۔ پروڈکٹ، پروسیس اور ایکٹیویٹی، یہاں پر ہم پروڈکٹ، پروسیس یا ایکٹیویٹی کی پرفارمنس کی ویلیو یا کوالٹی کو جج کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہماری ایویلویشن ہوتی ہے۔ تو میں اس کو دوبارہ سے ایکسپلین کر دیتا ہوں آپ کو کہ جب ہم کسی بھی، اگر فرض کریں ہم نے
اگر ہم اس کو ایجوکیشنل پرسپیکٹو سے دیکھیں تو جب ہم بچوں کو فرض کریں ہم انگلش کا 100 نمبر کا ٹیسٹ لے رہے ہیں تو اس ٹیسٹ کے لیے جو ہم سم آف کویسچن بناتے ہیں، جو ہمارا سوالات کا مجموعہ جو بچوں کو دیتے ہیں وہ ہمارا ٹیسٹ ہوگا۔ اب ٹیسٹ میں سے ایک بچے نے فرض کریں 100 میں سے 80 مارکس حاصل کیے ہیں، تو 80 آؤٹ آف 100 یا 80/100 جب ہم اس کو لکھیں گے، نومیریکل ویلیو دیں گے اس کے ٹیسٹ کے رزلٹ کو، تو وہ ہماری میجرمنٹ ہوگی۔ 80/100 کی شکل میں جب ہم لکھیں گے تو وہ ہماری میجرمنٹ ہوگی، اور اس پر جب ہم اس کو انٹرپریٹ کریں گے، نومیریکل ڈیٹا کو یا میجرمنٹ ڈیٹا کو انٹرپریٹ کریں گے، مثلا ہم اپنی طرف سے کامنٹ کریں گے۔ اسیسمنٹ کو اس طرح سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ جس طرح ہم فیس بک پر اپنی جو فیس بک آئی ڈی ہے وہاں سے جب ہم کسی بھی پک کو یا ویڈیو کو دیکھ کر اس پر کمنٹ کرتے ہیں، تو کمنٹ میں ہم نے کیا کہنا ہوتا ہے؟ گارجیس، ویری گڈ، ایکسیلنٹ، یا ہمیں اچھا نہ لگ رہا ہو تو اس کا ایڈورس بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب بھی خود سے کامنٹنگ کی بات ہوگی، خود سے کچھ وضاحت کرنے کی بات ہوگی، تو وہ ہماری اسیسمنٹ ہوگی۔ تو جب ہم 80/100 ہمارے پاس آیا، یہ ہماری میجرمنٹ تھی، اور اس کے بعد ہم اس کے آگے ویری گڈ لکھیں گے تو یہ ہماری اسیسمنٹ ہوگی، اور جو ایویلویشن ہے وہ فائنل ججمنٹ ہوتی ہے، مثلا وہ بچہ جو ہے وہ پاس ہوگا۔ اسی طرح سے اگر ایک بچے کے 30 مارکس ہیں، اب ہم نے اسے ٹیسٹ دیا، اس کے 30 مارکس ہیں، جب 30 یا 30/100 لکھیں گے تو وہ ہمارا میجرمنٹ ہوگی ہماری۔ اس کے بعد جب ہم اس پر کمنٹ کریں گے یا اس کو انٹرپریٹ کریں گے تو اس پر ہم پور لکھیں گے عام طور پہ، اور اس کی ایویلیویشن یہ ہوگی کہ ہم اس کے آگے فیل لکھیں گے۔ تو یہ پروسیس ہوتا ہے جس میں ہم اس کو کانسیپٹ کو مزید سمجھ سکتے ہیں اور یاد بھی رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، خدا نخواستہ بخار ہوتا ہے کسی کو، تو جاتے ہی ڈاکٹر جو میجرمنٹ کے لیے، بخار کے لیے، فیور کے لیے جو ٹول یوز کرتا ہے وہ تھرمومیٹر ہوتا ہے۔ وہ تھرمومیٹر جب لگاتا ہے تو یہ ہمارا ٹیسٹ ہوگا۔ اس کے بعد جب اس کی ریڈنگ سامنے آتی ہے، فرض کریں وہ 100 ہے، تو جب 100 وہ بتائے گا تو یہ ہماری میجرمنٹ ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہمارا ایوریج ٹیمپریچر ہوتا ہے، یہ اس سے زیادہ ہے تو اس کے اسیسمنٹ میں ہم مور دین ایوریج لکھیں گے، اور جو ایویلویشن ہے اس میں لکھیں گے کہ اس بندے کو، اس پرسن کو فیور ہے۔ تو یہ تھا ہمارا اسیسمنٹ۔ اس کی ترتیب میں دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اسیسمنٹ ہوگا، ٹیسٹ ہوگا، اس کے بعد میجرمنٹ ہوگی، اس کے بعد اسیسمنٹ ہوگی، اور آخر میں ایویلویشن ہوگی۔ آپ کو یہ کس طرح کتنی سمجھ ہے اس بات کی، یہ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔